والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم شریعت کا یہ اصرار ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے شریعت کا یہ اصرار ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے میرے انتہائی واجب التکریم حضرت قاری طاہر محمود عباسی صاحب، جناب راجہ بشارت عباسی صاحب، حافظ عبدالسلام صاحب اور دیگر تمام معززین اور اس مسجد کے تمامی نمازی حضرات، قاری طاہر صاحب کے اور ان کے صاحبزادے مولانا مفتی عبدالسلام صاحب کی حکم پر آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے حوالہ سے مختصر وقت میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک تو آپ مجھے تھوڑا سا اپنا اندازہ بتا دیں کہ میں گفتگو کتنی دیر کروں۔ اگر آپ کہیں 10 منٹ کریں تو میں 10 منٹ بات کروں گا، آپ 20 منٹ کہیں تو میں وہ کروں گا، آدھا پون گھنٹہ کہیں تو میں اتنی کروں گا۔ تو کیا خیال ہے، 5-10 منٹ کافی ہیں یا کم از کم آدھا پونا گھنٹہ؟ جی عشاء تک ٹائم ہے۔ راجہ بشارت صاحب کہتے ہیں کہ عشاء تک ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل نسبت نصیب فرمائے۔ یہ جو وقت ہے، اس وقت جس میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ رات کی بالکل تنہائی میں اپنے ایمان سے پوچھیں گے کہ ہمارا یہ وقت جو رسول اللہ کی نسبت سے مسجد میں گزرا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، تو خود آپ کا ایمان آپ کو بتلائے گا کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے تذکرے میں بیٹھنا، اور ایک ہے آپ کی ختم نبوت کے حوالہ سے
بحیثیت محافظ کے بیٹھنا، جہاں پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن کر، محب بن کر، دیوانہ بن کر آپ کی باتوں سے اور آپ کے تذکروں سے ہمیں دینی فائدہ پہنچتا ہے اور ہمیں الحمدللہ خوشی ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کی ختم نبوت کا محافظ بن کر اور حفاظت کے جذبے سے ایسی مجلس میں بیٹھنا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے کیا کرنا چاہیے اور اس کردار کے لیے ہمیں کس قدر تیار ہونا چاہیے، اس فکر میں بیٹھنا یہ اس سے اعلیٰ ہے۔ چونکہ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا عام فہم ہے، یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اور اس کی حساسیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ انتہائی مشکل مسئلہ ہے۔ عام فہم اس لیے ہے کہ میں بھی یہ اقرار کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ بھی یہ اقرار کرتے ہیں کہ امام الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب یہاں یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، جس طرح اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے لیکن وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایک شخص کہے کہ اللہ کی ذات ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، تو آپ اسے مسلمان کہیں گے؟ کہنے والا کہہ سکتا ہے بھئی وہ اللہ کو مانتا ہے اور آپ اسے مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ تو آپ فوراً کہیں گے کہ وہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن جیسے اللہ کو ماننے کا حق ہے ویسے نہیں مانا۔ اللہ کو ماننے کا حق کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کو ماننے کا اصول یہ ہے کہ اسے تنہا مانا جائے، اللہ کو تنہا مانا جائے، یکتا مانا جائے، وحدہ مانا جائے، احدیت میں صمدیت میں بے مثال مانا جائے، اور اس کا کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی کفو، کوئی برابر، کوئی ہمسر اس کا نہیں، یا اس کے کسی بھی کام میں کوئی شریک نہیں۔ جس طریقے سے ایمان کے لیے اللہ کی ذات کو اس طرح ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی ماننا اور پھر نبی خاتم النبیین ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی ماننا اور نبی خاتم النبیین ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے میں آمنہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ کو نبی تو مانتا ہوں لیکن آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ مسلمان مانیں گے؟ کیوں؟ نبی تو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، نبی بھی مانتا ہے، تو کیوں نہیں اس کو مسلمان کہیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو نبی ماننا اور نبی اس طرح ماننا جیسے ان کے ماننے کا حق ہے، اس شخص نے ویسے نہیں مانا۔ آپ کو نبی خاتم النبیین ماننا یہ ایمان ہے۔ آپ کو نبی، اونچی آواز سے، یہ میں خاتم النبیین کا معنی بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔
خاتم النبیین ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس نے خاتم النبیین نہیں مانا، فقط نبی مانا ہے، تو پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں، لیکن خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور نبی بنانے والے ہیں، ذرا بات پہ غور کرنا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں، لیکن خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور نبی بناتے ہیں، نبیوں کی مہر، تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ بولیے۔ دیکھو نا حضور کا کتنا بڑا مقام اس نے بیان کیا کہ حضور صرف نبی نہیں، آپ نبی بناتے بھی ہیں۔ کیا اس میں رسول اللہ کی توہین ہے؟ وہ تو نبی بناتے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا اختیار ایک آدمی اللہ کے رسول کو دے رہا ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ذرا آپ بتا دیں، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جی کافر ہے۔ اللہ کے بندو، وہ تو حضور کو اس طرح مانتا ہے جیسے ہم نے بھی نہیں مانا۔ ہم کہتے ہیں حضور خود نبی ہیں اور اللہ نے ان کو نبی بنایا، اگلا درجہ کہ حضور بھی نبی بناتے ہیں، یہ درجہ تو ہم نے بھی نہیں دیا۔ ایک شخص دے رہا ہے، ہمارے نبی کا اتنا مقام بڑھا رہا ہے کہ آپ کے نبوت کے فیض سے، آپ کے روحانی تصرف سے، آپ کی اس قدسی صفت سے، جو باطنی صفت ہے، روحانی صفت آپ کے قلب اطہر سے امت کے قلوب میں جاری ہوتی ہے، اس سے نبی بنتے ہیں۔ تو اس میں حضور کی توہین تو نہیں؟ ماشاءاللہ، اس میں تو حضور کی شان ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اسی جملے سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان وہ کہتے ہیں دیکھیے غلام انگریز قادیانی، غلام انگریز، یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا غلام احمد قادیانی، یہ نام غلط ہے۔ یہ نام، یہ یاد رکھنا میرا جملہ، یہ نام غلام احمد، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ نام غلط ہے۔ اگر وہ غلام احمد ہوتا تو وہ حضور کے قدموں میں بیٹھتا۔ اس کا نام غلام احمد نہیں، مرزا غلام انگریز، مرزا غلام انگریز، یہ جو مرزا غلام انگریز قادیانی، وہ مرزا جو انگریز کا غلام تھا اور قادیان کا رہنے والا۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ مرزا غلام انگریز سے پہلے جو بات کر رہا تھا وہ کیا تھی؟ ہاں، یہ یاد رکھنا، میں بیچ بیچ سوال کر لوں گا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ میں سبق پڑھا رہا ہوں تاکہ یاد رہے انشاءاللہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں حضور کو نبی مانتا ہوں اور حضور کو خاتم النبیین بھی مانتا ہوں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ انبیاء کے امام بھی ہیں، اب خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بھی ہیں، لیکن خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ وہ مہر جو اللہ کے پاس تھی نبی بنانے والی، وہ مہر اللہ نے رسول اللہ کو دے کر بھیجی اور فرمایا کہ آپ نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب حضور اپنے فیض روحانی سے جس امتی کو چاہیں نبوت کے درجے پہ فائز کر دیں، وہ ہوگا تو حضور کا امتی، وہ ہوگا، اونچی آواز سے، وہ ہوگا حضور کا امتی، لیکن اس کا درجہ ہوگا نبوت والا، اور اس کا کام یہ ہوگا کہ حضور کے دین کو زندہ کرے گا، نشأت ثانیہ دے گا،
دین میں تجدد پیدا کرے گا، مجدد بن کر آئے گا۔ وہ جب دین بگڑ رہا ہو تو اس کی اصلاح کرے گا۔ ایک پہلو سے وہ امتی ہے، ایک پہلو سے وہ نبی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ مثال کے طور پر غلام انگریز کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے چاہنے والے بھی کہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اپنے بیج بھی بازو پہ لگا دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو کلمہ محمد الرسول، خود مرزا صاحب بھی اور ان کی پوری امت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی ہے، ہمیں تو انہیں مسلمان کہنا چاہیے، کہنا چاہیے، کیوں؟ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک بڑی اصطلاح ہے ہمارے ہاں، کہتے ہیں جی کلمہ گو مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کلمہ پڑھنے والے کو۔ میرا چیلنج ہے دنیا کے کسی مرزائی کو آپ پوچھ لے کلمہ سناؤ، وہ آپ کو کلمہ یہی سنائے گا جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو جب کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہیں گے تو پھر مرزائیوں کو پاکستان کے آئین میں غیر مسلم کیسے قرار دیا گیا؟ وہ آئین میں نہ بھی ہوتے، میرے اور آپ کے مذہب میں اور ایمان میں وہ کس طرح غیر مسلم ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو ذرا سمجھیں۔ وہ بے شک چونکہ ان کا نظریہ یہ ہے، حقیقت الوحی میں مرزا غلام انگریز نے لکھا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، خاتم کا معنی مہر ہے، آپ نبیوں کی مہر ہیں، یہ مہر حضور کو اللہ نے دے دی، اب حضور اپنی امت میں سے جس امتی کو چاہیں نبوت کا درجے سے سرفراز فرما دیں اور وہ دین کو آگے پھیلاتا رہے گا۔ قرآن بھی وہی، حدیث کی کتابیں بھی وہی، فقہ کے مسائل بھی وہی، صرف یہ شخصیت نبوت کے درجے پر ہے۔ ایسا شخص مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ کیوں کافر ہوتا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کس طرح اس کو کافر کہتے ہیں؟ کوئی آدمی آپ سے کل پوچھ لے کسی جگہ پر آپ کیسے اب اس کو کافر کہتے ہیں؟ وہ تو حضور کو پوری طرح مانتا ہے، خاتم النبیین بھی مانتا ہے، تو آپ فوراً یہ جملہ یاد رکھنا، آپ فوراً یہ کہیں گے اس نے حضور کو خاتم النبیین بھی مانا لیکن اس معنی اور مفہوم کے ساتھ نہیں مانا جو معنی اور مفہوم خود رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ اس نے خاتم النبیین مانا لیکن اس معنی اور مفہوم کے ساتھ نہیں مانا جس معنی مفہوم کے ساتھ خود رسول اللہ نے خاتم النبیین کا معنی متعین کیا۔ یہاں ایک کلیہ یہ ہے کہ جس آیت کا، جس حدیث کا معنی یا جس جملے کا معنی خود رسول اللہ متعین فرما دیں، اس معنی کو بدلنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تم میں سے کسی بھی مرد کے ابو نہیں ہے رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، صاحب ختم نبوت ہیں۔ اب صاحب ختم نبوت ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ کیا فرمایا؟ ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت ختم، انقطعت منقطع، نبوت و رسالت کی تار ٹوٹ گئی۔ میں محمد کے آنے کے بعد
کسی انسان کا کنیکشن نبوت و رسالت کے ساتھ من حیث النبی و من حیث الرسالہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میں محمد اعلان کرتا ہوں میرے آنے کے بعد کوئی نبی بن کر دکھائے، میں محمد اعلان کرتا ہوں میں محمد کے بعد کوئی رسول بن کر دکھائے، بن ہی نہیں سکتا۔ اگر یوں ہوتا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نبی بناتے تو حضور فرماتے کہ میں محمد خاتم النبیین بن گیا ہوں، اب میں اپنی مرضی سے جسے چاہوں گا اسے نبی بناؤں گا۔ میرے امتیوں خوش ہو جاؤ، محنت کرو، تیاری کرو، میری سنت کی پیروی کرو، جو بھی کامل درجے کی پیروی کرے گا میں محمد اس کو سند نبوت عطا فرماؤں۔ حضور کہتے نا، اور اگر نہ بھی کہتے تو صدیق اکبر سے زیادہ کوئی نقش رسول ہے؟ اس قدر رسول اللہ کا عکس ہے، اس قدر عکس ہے کہ دونوں جب اکٹھے ہوتے تھے تو دیکھنے والے پہچان نہیں کر پاتے تھے محمد کون ہے، ابو بکر کون ہے، حتیٰ کہ آ کر پوچھتے تھے کہ تم دونوں میں سے محمد کون ہے؟ ایکم فیکم محمد، ذرا تم دونوں بتلا دو کہ تم میں سے محمد کون ہے، یہ پوچھتے تھے۔ اللہ نے کامل اتباع کی وجہ سے نقش رسول بنا دیا تھا ابو بکر صدیق کو۔ اتنی کامل پیروی کے باوجود رسول اللہ فرما دیتے کہ میں دنیا سے جانے کے بعد اپنے امت کے لوگوں کو بھی اپنی پیروی کی وجہ سے نبوت کا درجہ دوں گا، لیکن ابھی دستی بالکل آمنے سامنے اپنی حیات میں مثال پیش کر جا رہا ہوں، ابو بکر نبوت کے درجے پر فائز ہے۔ اس زمین پر آسمان سے نیچے کائنات ارضی میں شرقاً غرباً شمالاً جنوباً کوئی کتاب کسی لائبریری میں کسی محدث کی کوئی حدیث کی کتاب، کوئی قرآن پاک کی آیت، کسی تاریخ کا کوئی چیتھڑا ایسی حقیقت نہیں لا سکتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میں ابھی اپنے روحانی فیض سے ابو بکر کو نبوت کا درجہ دے کے جا رہا ہوں۔ رہے گا امتی، رہے گا امتی، لیکن میں نبوت کا درجہ دے کے جا رہا ہوں۔ ایسا کوئی ہے؟ اگر حضور نبی بناتے تو جب دنیا سے جاتے تو اپنی جگہ ایک نبی چھوڑ کر جاتے، پھر کہتے لوگوں پریشان نہ ہونا، جب یہ میرا نبی جائے گا تو اس کے بعد میں اپنی قبر مقدس سے روحانی فیض سے میں اگلے کو بھی نبوت کا درجہ دے کے جاؤں گا، دے دوں گا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس پوری امت میں ایک غلام انگریز ہی اللہ کے رسول کو ملا نبی بنانے کے لیے، باقی کوئی نہیں ملا۔ اب خاتم النبیین کا وہ معنی جو رسول اللہ نے بیان کیا، وہ معنی مرزائیوں نے نہیں مانا، مرزا انگریز نے نہیں مانا۔ حضور نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی۔ حضور نے فرمایا میری امت میں آپ دیکھو گے بڑے دجال آئیں گے۔ ثلاثون کا معنی عربی میں ویسے 30 ہوتا ہے، لیکن یہاں 30 مراد نہیں ہے، یہاں معنی یہ ہے کہ بہت سارے۔ کیا معنی ہوگا؟ بہت سارے، چونکہ 10 20 30 اس کا معنی ہوتا ہے کثیر تعداد میں۔ سیکون فی امتی، حضور نے فرمایا میں محمد کی امت میں، کس میں؟ اونچی آواز سے، کس میں؟ سیکون فی امتی، میری امت میں، اور امت سے امت دعوت مراد نہیں، امت اجابت مراد ہے۔ کون سی امت مراد ہے؟ اونچی آواز سے، کون سی؟ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ میری اس امت میں آپ دیکھو گے میری پیروی کرنے والوں میں سے کذاب بہت آئیں گے، دجال بہت آئیں گے۔ کلہم یزعم، ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ انہ نبی۔ کیا ہوگا؟ یزعم، کیا ہوگا؟ گمان، کیا ہوگا؟
گمان ہوگا، نبی نہیں ہوگا، اس کا گمان ہوگا کہ انہو نبی۔ لیکن میں محمد اعلان کرتا ہوں لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد کوئی ماں ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی جس کے پیٹ سے کوئی نبی بن کر آئے یا رسول بن کر آئے، یا کوئی ایسا مجسمہ باہر آئے کہ میں محمد اس کو نبی بناؤں، وہ ماں ہی دنیا میں نہیں آئی۔ اب دیکھیے پہلی بات یہاں سے ایک بار اسی حدیث میں 2 نقطے سمجھا کر میں بات ختم کروں گا۔ سیکون فی امتی، معلوم یہ ہوا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے وہ ہوں گے جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، حضور کا لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرما دیا ان کے کلمے کا اعتبار نہ کرنا کہ جی وہ کلمہ پڑھتے ہیں، جی کلمہ پڑھتے ہیں، جی ہمارے لوگوں کو ایک بڑی عجیب بیماری ہے، جی وہ کلمہ پڑھتا ہے، جی وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان کیسے نہیں ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، حضور نے فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے جھوٹے بھی ہوں گے، دجال بھی ہوں گے، افاق ہوں گے، کذاب ہوں گے، ضال ہوں گے، مضل ہوں گے۔ اور پھر 1 2 3 4 5 نہیں، درجنوں ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ لیکن اس کا گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ کیا ہوگا؟ گمان ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر ایک کا گمان یہ ہے کہ وہ نبی ہوگا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوگا، اس کا گمان ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ اس سے حضور علیہ السلام نے اس جملے سے ایک اور وضاحت فرما دی، میری امت میں کوئی آدمی نبوت کا گمان بھی نہیں کر سکتا، اگر گمان بھی کرے گا تب بھی مرتد و کافر ہو جائے گا۔ الفاظ سے دعویٰ کرنا دور کی بات ہے، اپنے آپ کو نبی کہنا کہلوانا دور کی بات ہے، گمان بھی کرے گا کذاب ہوگا، دجال ہوگا، لاکھوں مرتبہ کلمہ پڑھ لے پھر بھی میں محمد کہتا ہوں کہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ میرے بعد کوئی نبی، اونچی آواز سے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ اب یہ نبوت میں خاتم النبیین کے معنی جو رسول اللہ نے متعین کیا، مرزائیوں نے اس معنی کو بدلا، مرزائیوں نے اس معنی کو بدلا۔ الفاظ کو بدلنے سے بھی بندہ مسلمان نہیں رہتا، الفاظ کے وہ معنی جو رسول اللہ نے متعین فرمائے ان کو بدلنے سے بھی بندہ مسلمان ہے، اونچی آواز سے مسلمان۔ ہاں، کبھی کوئی آپ سے پوچھے نا جی کہ چلو الفاظ بدلنے سے تو ہم مان لیتے ہیں، الفاظ نہیں بدلے، الفاظ تو مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے بابو الفاظ ہی کی بات نہیں، الفاظ کا معنی مفہوم مقصود تو اصل وہ ہوتا ہے، معنی مفہوم بھی بدلنے سے، جو معنی رسول اللہ نے متعین کیا اس کو بدلنے سے بھی بندہ مسلمان ہے۔ اب ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ خاتم النبیین۔ اچھا یہاں 2 باتیں میں اور سمجھا دوں اگر ٹائم ہو تو۔ جب شرط صاحب کہہ رہے تھے عشاء تک ٹائم ہے، دماغ میں آ گئی ہیں تو سمجھا دوں۔ ہاں بھائی تیار ہیں؟ اگر آپ تنگ ہوں تو میں بات ختم کر دوں۔ یہاں 2 باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی بن گیا حضور کی کامل اتباع سے، جیسے مرزائیوں کا عقیدہ کیا ہے، مرزائیوں کا۔ ایک ہوتا ہے ملہم ولی، ملہم، اونچی آواز سے، ملہم ولی، اور ایک ہوتا ہے محدث، یہ یاد رکھنا، ملہم ولی، ملہم، اور ایک ہوتا ہے محدث۔ کیا ہوتا ہے؟ محدث۔ ملہم ولی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا وہ پیارا جس نے رسول اللہ کی سنت کی کامل اتباع کی اور اللہ سے دوستی لگا لی، اللہ کا دوست بن گیا، اب اللہ اس کے دل میں اپنی باتیں القاء کرتے ہیں، اسے الہام ہوتا ہے، جو بات وہ زبان سے نکالتا ہے وہ چند ہی دنوں کے بعد حقیقت کے عین مطابق ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس کے زبان سے جو جملہ نکلا لوگوں نے نوٹ کر لیا، دیکھا 3 دن کے بعد، 6 دن کے بعد، مہینے کے بعد وہی بات ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں ملہم ولی۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے کیا کہتے ہیں؟ ملہم ولی رسول اللہ کی امت میں قیامت تک رہیں گے۔ ملہم ولی
رسول اللہ کی امت میں قیامت تک رہیں گے اولیاء اللہ، اور ان پر الہام کا سلسلہ بھی جاری وہ ساری رہے گا، مبشرات آتی رہیں گی۔ ایک ہوتا ہے محدث، اور محدث وہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اونچی آواز سے کیا کرتا ہے؟ جس سے اللہ باتیں کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا سابقہ امتوں میں بڑے محدث گزرے ہیں، میں محمد کی امت میں محدث اگر کسی نے نقدی دیکھنا ہو تو عمر بن خطاب کو دیکھ لے۔ کیا فرمایا؟ سابقہ امتوں میں بڑے محدث گزرے ہیں، محدث نہیں، محدث حدیث پڑھانے والے کو کہتے ہیں، محدث، محدث دال کے اوپر زبر ہے۔ میں محمد کی امت میں اگر کسی نے محدث دیکھنا ہو جس سے اللہ باتیں کرتا ہے تو وہ یہ میرا یار عمر ہے، اس کو دیکھ لو، یہ میری امت کا محدث ہے۔ اب کیسے محدث ہیں؟ حضرت عمر وہ ہیں جس سے اللہ باتیں کرتے تھے۔ کیسے؟ اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں مقام ابراہیم پر اپنے محمد کی امت کو کہوں کہ 2 نفل پڑھا کرو میرے ابراہیم کی یاد میں، فیصلہ کیا وہی بھیجوں اپنے محمد کے سینے پر، لیکن پہلے ڈائریکٹ حضرت عمر کا سینہ کھولا، زبان کھولی اور وہ ڈائریکٹ بات ڈال دی کہ میری وحی جانے سے پہلے عمر میرے نبی کے سامنے یہ بات کر ڈالے۔ ابھی وحی اوپر سے آئی نہیں کہ عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہیں تو یہاں 2 نفل ہی کیوں نہ پڑھ لیں جو ابراہیمی سجدوں کی یاد تازہ کریں۔ حضور نے فرمایا جزاک اللہ عمر، تیرے لب ہلتے ہیں، میں بھی کسی اور کیفیت میں چلا جاتا ہوں، لگتا یہی ہے کہ کوئی فیصلے اوپر سے آنے لگے ہیں، تو نے بات بڑی میرے دل کی، دل تو میرا بھی یہ چاہتا ہے لیکن اوپر سے منتظر ہوں۔ اتنے میں جبریل بھاگتا ہوا آیا، فرمایا اللہ کے رسول واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ عمر کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں نا اس پر عمل کیجئے، اس لیے کہ اللہ نے پہلے سے یہ فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں محدث۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ یہ یاد کر کے جانا، کیا کہتے ہیں اسے؟ محدث۔ ہماری رسول اللہ کی امت میں متعین شدہ محدث، کئی صحابہ کرام محدث ہوں گے، لیکن جن کی تعیین انگلی لگا کر اللہ کے رسول نے کی وہ کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ملہم ولی، ہر صحابی ملہم ولی ہے، ہر صحابی ملہم ولی قیامت تک رہے گا۔ یہاں سے بعض لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے، جب وہ ملہم ولی بننے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو شیطان انہیں کہتا ہے کہ تو ملہم نبی ہے۔ تو کیا ہے؟ اونچی آواز سے تو کیا ہے؟ کیونکہ شیطان کا مقابلہ تو ہے نا، یہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اس کو شریعت کے بنیادی اصول معلوم نہیں ہوتے، اس کے بھی ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اتنی باتیں کر کے آخر کوئی، تو جب وہ ملہم ولی بننے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو وہاں شیطان آ کر کہتا ہے تو ملہم، وہ کہتا ہے جی میں نبی بن گیا، مجھ پر اب الہام ہونا شروع ہو گیا۔ جب وہ کہتا ہے میں ملہم نبی ہوں تو اسلام سے خارج۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ملہم ولی زندگی بھر کبھی نہیں کہتا میں ملہم ولی ہوں، کبھی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں فقیر ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میری پیشین گوئی ہے، خدا کرے سچی ثابت ہو، وہ یوں کہہ کر بات کر دیتا ہے، خدا اس کی زبان کی لاج رکھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں مرزائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت ملہم نبی تھے۔ کیا تھے؟ ایک تو یہ نبی تھے، حضور نے ان کو نبی بنایا، ایک سائڈ سے امتی تھے، دوسری سائڈ سے نبی تھے، دوسرا یہ ملہم تھے۔ کتاب بھی یہی ہے، حدیث بھی یہی ہے، دین سارا یہی ہے، البتہ اس دین کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، تشریح کیسے کرنی ہے، لوگوں کو گمراہ کیسے کرنا ہے، لوگوں کو اسلام سے خارج کیسے کرنا ہے، اس کے لیے مجھ پر الہام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ الہام ہوتا ہے۔ جب کوئی کہے نا کہ میں ملہم نبی ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ بولو۔ اچھا، اب کوئی بندہ ہے وہ کہہ دیتا ہے میں ملہم نبی ہوں، بھائی وہ اس کی ذات کا مسئلہ ہے، مجھے کیا تکلیف ہے؟
مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے نا، یا آپ کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ آج کل ہمارے ہاں ایک جملہ بہت گردش کر رہا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی کر دیتے ہیں۔ میرا کام ہے ان جملوں کی نفی کرنا اور آپ لوگوں کو بتلانا، امت کو بتلانا۔ کبھی کبھی لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے، یہ قرآن میرے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ جس نبی پر نازل ہوا اس کی صداقتیں میرے ساتھ ہیں۔ وہ باتیں جس سے باطل کے نظریات کی تائید ہوتی ہے، وہ کتنے ہی بڑے صاحب علم کی زبان پر کیوں نہ آ جائیں، میں اس کی تردید ضرور کروں گا۔ وہ کہتے ہیں جی اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، کہتے ہیں نا، یہ جملہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جی اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، یہ مسلک یہ کلیہ انگریز نے دیا تھا بر عظیم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے غلام انگریز کو نبی بنائیں گے، ملہم نبی بنائیں گے، وہ ہمارے الہام کو لوگوں میں بیان کرے گا تو حضور کی امت ختم ہوگی، ہماری امت چلے گی۔ لوگ اس کے مقابلے میں آئیں گے تو بہترین کلیہ ہے بھائی، ہر انسان کو خود اختیار ہے، وہ جیسا مرضی مذہب قبول کرے، جیسی مرضی کرے، بس تمہارا اگر عقیدہ اس پہ نہیں ہے تو نہ ہونا، آپ اپنے عقیدے پہ پختہ رہو، ان کو تو مت چھیڑو۔ بات سمجھ گئے؟ اسی لیے انگریز کے پیروکار جتنے بھی ہیں اور موجودہ دور کے دجال کے پیروکار جتنے بھی ہیں، وہ اس فلسفے کو لے کر جی دوسرے کو مت چھیڑو اور اپنے مسلک کو مت چھوڑو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کہے کہ میں نبی ہوں اس کو چھیڑو۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کہ جو کہے کہ میں محمد کے بعد کہے میں نبی ہوں تو اس کو چھیڑو، اس کو چھیڑو۔ اور پھر صدیق اکبر نے چھیڑ کر دکھایا، صدیق اکبر نے، اونچی آواز سے، صدیق اکبر نے چھیڑ کر دکھایا۔ نہ صرف چھیڑ کر دکھایا، چھیڑتے ہوئے 1200 کے قریب صحابہ اکرام کی لاشوں کے فرش بچھے اور اس فرش کے اوپر سے ختم نبوت کی سواری گزری۔ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے لاشوں کے فرش بچھے، خون کی ندیاں بہی، اتنا خون بہا جنگ یمامہ میں۔ وہ کیا تھا؟ صدیق اکبر کیا کر رہے تھے؟ اپنے دین، اپنے عقیدے پر پختہ اور دوسرے کو چھیڑو نہیں، یا یہ کہ اپنے عقیدے پر پختہ اور دوسرے کو چھیڑو؟ اصل شریعت کا قانون یہ ہے اپنے عقیدے پر پختہ رہو، گندے عقیدے والے کو چھیڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے رسول اللہ کے دین کو بدلا جائے گا۔ رسول اللہ کے دین کو جب دین بدلا جائے گا تو پھر اس دنیا میں نہ رسول اللہ کا نام ہے نہ رسول اللہ کی امت کا نام ہے، پھر وہی ہوں گے جو دین کو بدلنے کے ماہر ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہر وہ جگہ، ہر وہ راستہ، ہر وہ مقام جس میں اسلام کو بدلنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے باطل آئے گا، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دروازے پہ کھڑے ہو کر پہرا دیں۔ یہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف کلمہ پڑھنا، ذکر کرنا، نمازیں پڑھنا یہ ذمہ داری ہے؟ اس دروازے سے اگر کوئی غلط کار آدمی آ جائے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے؟ میرا آپ سے پیچھے چلے جائیں گے؟ کیوں قاری صاحب؟ وہاں سے آئے گا وہاں ہی کھڑے ہوں گے، اندر نہیں آنے دیں گے۔ اگر تم اپنے مذہب کی بات کرتے ہو تو باہر الگ ہو کر کرو۔ مرزائیوں کو ہم کہتے ہیں کہ تم بے شک مرزے کو نبی مانو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے دروازے سے اندر آ کر نہیں، دروازے سے باہر جا کر، ہمارے نبی کے دین کے اندر آ کر نہیں، ہمارے نبی کا نام، ہمارے نبی کا سٹیٹس، ہمارے نبی کی شکل و صورت آپ کی مشاکلہ استعمال کر کے نہیں، الگ ہو کر اپنا تشخص بتلاؤ کہ ہم محمد الرسول اللہ سے الگ اپنا نبی رکھتے ہیں، کھڑے ہو کر کہو۔ لیکن تم یہ کہو کہ حضور نے نبی بنایا ہے، حضور کی امت میں ہیں، حضور کی امت کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، تو پھر ہم تمہیں نبی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ تمہیں یہاں کسی کو ماننے دیں گے۔
ہمارے اکابر نے اگر اپنی خون بہا کر ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے تو ان کی اولادیں آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گی، ختم نبوت کا تحفظ ہوتا رہے گا۔ آپ کرو گے تحفظ؟ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ختم نبوت کے محافظین جو گاہ بگاہ موقع بموقع وقتاً فوقتاً ہمیں اب بلاتے ہیں، ہم سے مدد مانگتے ہیں، تعاون مانگتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان کے۔ ابھی انشاءاللہ 6 ستمبر کو لیاقت باغ میں آپ سے تعاون مانگا گیا ہے۔ کب ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہے؟ وہاں جمع ہو کر کچھ بھی نہیں وہاں کرنا، آپ نے بتلانا ہے کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے۔ سرزمین پاکستان ختم نبوت کے پروانوں نے بنایا تھا، پاکستان میں حضور کی ختم نبوت کا ہی ڈنکا بجے گا، اس میں جائیں گے انشاءاللہ، سارے جائیں گے، چھوٹے بڑے سارے۔ اپنی اس دن چھٹی کرو، شام کو ہوگا نا 12 کے بعد چھٹی، کہ ہم وہاں بیٹھیں گے، وہاں ہم جو اہل علم ہمیں بتلائیں گے ہم ان کی باتیں سنیں گے اور ان کی پیروی میں ختم نبوت کے محافظ کہلائیں گے۔ سید عطاء المہیمن شاہ جی، یہ آخری عطاء اللہ شاہ بخاری کے چھوٹے بیٹے، سب سے آخری، پچھلے عرصے میں انتقال کیے۔ میں ان کی تعزیت کے لیے گیا تو ان کے بیٹے نے بتلایا کہ بالکل مفلوج تھے، ہم ان کو اٹھا کر یوں رکھتے تھے تو کہنے لگے یار پتر ایک مہربانی کر، مینو چناب نگر لے چل، ربے لے چل۔ ابو جی آپ کی حالت تو یہ ہے کہ ہم آپ کو بڑی مشکل سے چارپائی سے ایک سے دوسرے پہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں پتر، میں چاہنا جب تک میرے سانس چل رہے ہیں نا تو میں حضور دے ختم نبوت ڈاکاں پان والوں کا تعاقب کرتا رہا۔ ایک دفعہ میں نے اتنے لے کے جا اور پھر ایمبولینس میں ان کو لے کر گئے، وہاں شرکت کی اور پھر وہاں سے واپس آئے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے ہمارے اکابر نے جاتے جاتے آخری سانسوں میں بھی جب وہ بیماریوں میں تڑپ رہے تھے پھر بھی انہوں نے ختم نبوت کے کاموں میں سستی نہیں کی۔ یہ بتلایا کہ کل قیامت والے دن اللہ کے رسول کو اتنا تو بتلا دیں، مفلوج جسم تھا، دوسروں کے محتاج تھے، پھر بھی اللہ کے رسول آپ کے ختم نبوت کے لیے چلتے رہے۔ تو چلو گے انشاءاللہ؟ ہاں، محنت کرو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔